نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ محترم حاضرین، مکرم ناظرین، آج ہم نماز قصر کے متعلق، نماز سفر کے متعلق احکام بیان کریں گے کہ مقیم ہو تو کیا احکام ہیں اور مسافر ہو تو کیا احکام ہیں۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کو دین یسر کہا گیا، الدین یسر، اور جس نے ہمیں یہ دین یسر اور دین رحمت عطا کیا ہے وہ رحمان الرحیم مولا فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کریم تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا۔ تو اس لیے کتنے احکام ہیں جن میں حرج کا پہلو تھا، کچھ سختی اور مشقت ہو سکتی تھی، تو اللہ پاک نے ان احکام میں نرمی فرما دی، رخصت عطا کی۔ دیکھیے کہ سفر میں کہیں بھی کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی مسافر سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے تو اسے اجازت ہے بعد میں وہ رکھ لے، اور اسی طرح سفر کے اندر جو موضوع پر مسح کرنے والا ہے اس کی مدت 3 دن اور 3 راتیں بیان کی گئی، یعنی اسے اجازت ہے کہ اس میں بھی موزے کھولنا، باندھنا حرج کا پہلو تھا، تو اسے 3 دن اور 3 راتیں رخصت دی گئی کہ وہ مسح کر سکتا ہے، اور اس پر جمعے کا وجوب یا عیدین کا وجوب ساقط کر دیا گیا۔ بہرکیف حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سفر تو عذاب کا ٹکڑا ہے کہ آدمی کے سونے اور کھانے پینے میں خلل ڈالتا ہے۔ تو اس لیے مسافر کو آنے والی مشکلات کے پیش نظر اللہ کریم نے اپنی صفت کریمہ اور رحیمی کی بنا پر اپنے بندوں پر پیار فرماتے ہوئے رعایت عطا فرما دی۔ تو نماز قصر یا صلاۃ القصر، قصر کے معنی ہیں کم کرنا، تخفیف کرنا، کچھ ہلکا کر دینا بوجھ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے
اللہ کی اپنے بندوں پر شفقت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم نماز میں قصر کر لو تو تم پر کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تمہیں کافروں سے جنگ کا خوف ہو۔ تو اس سے نماز قصر کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ جب تم حالت سفر میں ہو تو نماز پڑھ سکتے ہو۔ رہا یہ سوال کہ اس وقت تو جب اسلام پھیل رہا تھا تو اندیشے تھے، خوف تھا کہ کہیں دشمن کا آمنا سامنا نہ ہو جائے یا نماز پڑھتے ہوئے دشمن وار نہ کر لیں۔ تو اب تو اسلام کا غلبہ ہو گیا، تو کیا اب بھی یہ حکم باقی ہے؟ جی ہاں، یہ حکم باقی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ اگر تم نماز میں قصر کر لو تو تم پر کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تمہیں کافروں سے جنگ کا خوف ہو۔ اب تو لوگ امن میں ہیں، وقد امن الناس، اب تو لوگ حالت امن میں ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، امن کی فضا قائم ہے۔ تو فقال علی عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا عجبت مما عجبت منہ، فرمایا جس بات سے تمہیں تعجب ہوا اس سے مجھے بھی تعجب ہوا تھا۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے اس سلسلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، جس طرح تم نے سوال اٹھایا ہے تو میں نے بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں یہ سوال اٹھایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، فرمایا یہ سفر میں نماز میں قصر کرنا یہ صدقہ ہے، اللہ نے تم پر اس کا صدقہ کیا ہے تو تم اس کے صدقہ کو قبول کرو۔ تو پتہ چلا یہ حکم منسوخ نہیں ہوا، یہ باقی ہے۔ یہ نماز میں قصر کرنا یہ اللہ کی طرف سے بندوں پر خاص صدقہ ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اور صدقہ کا مطلب یہ ہے کہ جس سے اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ اب کوئی شخص کہے سفر بھی آسان ہو گئے ہیں، پہلے پیدل چلتے تھے، اونٹوں پر سفر، گھوڑوں پر سفر، مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا تھا۔ آج سائنسی دور ہے جو مہینوں پر سفر مشتمل ہوتا تھا،
وہ آج گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ زمینی سفر بھی کافی آسان ہے، اب تو پھر فضائی سفر کے ذریعے انسان گھنٹوں میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے، کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، اور سفر بھی بڑا آرام دہ اور بڑا پرکیف ہوتا ہے۔ تو ہم نماز پوری پڑھ لیں، کسر نہ کریں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ محترم حاضرین، شریعت ہے، اس نے جو حکم دے دیا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے، چاہے بحری سفر ہو، چاہے فضائی سفر ہو، چاہے زمینی سفر ہو۔ آپ سفر کریں گے، آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ و رسول کے احکام کے پابند ہیں، اور اللہ و رسول نے جو رعایت دی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ 2 کی بجائے 4 پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ آپ نے اللہ و رسول کی عطا کردہ رعایت سے، رخصت سے، اجازت سے، مہربانی اور شفقت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اس لیے 4 رکعت والی جو نماز ہے اس میں ہم قصر کریں گے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی اور عشاء، باقی مغرب وہ اپنی حالت پر رہے گی۔ صبح کی نماز وہ 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے، چونکہ اب 2 رکعتیں ہیں، ایک رکعت کا تو کوئی تک نہیں بنتا، اور مغرب کی نماز میں قصر کیسے کریں گے؟ وہ 3 رکعتیں ہیں، لہٰذا وہ اپنی حالت پر برقرار رہیں گی، چاہے آپ مقیم ہیں تب بھی آپ فجر کی اور مغرب کی پوری پڑھیں گے، اور جیسے پوری پڑھتے ہیں تو اسی طرح حالت سفر کے اندر بھی آپ صبح کی نماز اور مغرب کی نماز پوری پڑھیں گے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ نماز قصر کے لیے مسافت جو ہے وہ کتنی ہو، کتنی مسافت پہ جا رہے ہیں، سفر کتنا بنتا ہے، جہاں سے آپ نے سفر کرنا ہے اور جہاں آپ جانا چاہتے ہیں کتنی مسافت ہے، کتنا فاصلہ ہے، کتنا سفر بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹھٹھے سے چلیں اور ملتان جا کر نماز قصر شروع کر دیں، یا دوران سفر نماز کا ٹائم ہو گیا تو قصر شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت نے کچھ اصول بیان کر دیے ہیں، ان کو سامنے رکھنا ہوگا کہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ کم و بیش 3 دن کا سفر بنتا ہو۔ یہ نہیں کہ مسلسل سفر میں رہیں، اس میں آرام بھی کرنا ہے، قیام بھی کرنا ہے، کھانے پینے کا بھی سلسلہ ہے۔ تو آج کے اس سائنسی دور میں آپ کی آسانی کے لیے علماء کرام نے محنت کر کے فرمایا کہ 57.5 میل یا 92-93 کلومیٹر پر آپ سفر پر جا رہے ہیں، تو جو ہی آپ سفر کے ارادے سے نکلیں گے، اپنے یونین کونسل کی حدود سے نکلیں گے یا آبادی سے نکلیں گے تو آپ مسافر ہو جائیں گے۔ آپ اپنی آبادی سے نکلے، بستی سے نکلے، شہر سے نکلے، نماز کا ٹائم ہو گیا، 10 کلومیٹر پر، 5 کلومیٹر پر نماز کا ٹائم ہو گیا اور آپ سفر میں ہیں، تو اب آپ کتنی نماز پڑھیں گے؟ اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے، آپ سنتیں پڑھیں گے،
اور فرض جب پڑھیں گے تو فرض میں آپ قصر کریں گے، یعنی 2 پڑھیں گے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں، امام بھی مسافر ہے اور مقتدی بھی مسافر ہیں، تو امام صاحب بھی 2 کی نیت کریں گے، آپ بھی 2 کی نیت کریں گے۔ ہاں، آپ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اکیلے ہیں یا جس طرح بھی ہیں، آپ نے کہا نماز پڑھیں، تو آپ مسجد میں گئے تو جماعت ہو رہی تھی، تو اب آپ امام کے پیچھے جو نماز پڑھیں گے وہ اس کی مطابعت میں پڑھیں گے، اتباع میں پڑھیں گے۔ اب آپ 2 کی بجائے 4 پڑھیں گے، 2 کی بجائے 4 پڑھیں گے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طرح اگر مسافر نے جماعت کرائی تو بتا دے بھی میں تو مسافر ہوں، میں تو 2 پڑھ کر سلام پھیر دوں گا، آپ اپنی بقیہ نماز جو ہے وہ پوری کریں گے۔ یا پہلے نہیں بتا سکا تو سلام پھیرتے ہی کہہ دے انا مسافر فاتموا صلاتکم، میں مسافر ہوں، تم اپنی نماز مکمل کر لو۔ یہی نبوی طریقہ ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ آپ بھی اسی طرح کا اعلان فرماتے۔ تو محترم حاضرین، آپ کچھ مسائل جو ہیں یہ ذہن نشین کریں گے کہ محض گھر بیٹھے نیت کر لینے سے مسافر نہیں ہوتا، بلکہ عملاً جب کیونکہ ارادہ تو پہلے ہوتا ہی ہے اور ہو سکتا ہے ارادہ ملتوی بھی ہو جائے، تو اس لیے جب عملاً سفر کرے گا تو وہ مسافر کہلائے گا۔ تو چنانچہ مسافر کا حکم اسی وقت اس پر لاگو ہوگا جب وہ اپنی بستی یا آبادی سے باہر نکل جائے گا۔ لہٰذا جو ہی اپنی بستی یا آبادی سے باہر نکلے تو قصر نماز شروع کر دے، اور جب تک واپس اپنی بستی میں داخل نہ ہو قصر ہی پڑھتا رہے، قصر ہی پڑھتا رہے۔ اور اسی طرح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صرف گھر میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لینے سے بات نہیں بنتی، تو کچھ شرائط بھی ہیں۔ نیت اقامت کی کچھ شرائط ہیں۔ اچھا، یاد رکھیں کہ وطن کی 2 قسمیں ہیں، ایک وطن اصلی اور ایک وطن اقامت۔ وطن اصلی جہاں انسان پیدا ہو، جہاں انسان کا گھر ہو، جہاں اہل و عیال ہوں، جہاں اس کی زمینیں ہوں، جہاں اس کا کاروبار ہو، جہاں اس کا یعنی گزران کا سلسلہ ہے، وہاں وہ رہتا ہے، تو جدھر بھی وہ جاتا ہے کام کر کے پھر واپس لوٹ آتا ہے، تو یہ تو انسان کا وطن اصلی ہے۔ اور ایک ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت جہاں وہ سفر کے ارادے سے جاتا ہے، اور لاہور گیا، کم از کم وہاں 15 دن قیام کی نیت ہو، ٹھیک ہے، وہاں پہنچ کر
پھر تو وہ جو ہی پہنچے گا وہاں، وہ وہاں مقیم کہلائے گا۔ اگر نیت اقامت کی نہیں ہے، بھئی بس میرا کام ہو گیا تو میں 1-2 دن میں آ جاؤں گا، تو وہ مقیم نہ ہوا۔ چاہے وہ عرصہ درازی اس کو گزر گیا، لیکن اس نے اقامت کی نیت نہیں کی تھی، وہاں اقامت پذیر ہونے کی نیت نہیں کی تھی 15 دن کی، بس میرا جو ہی کام ہو گیا تو میں واپس چلا جاؤں گا، تو وہ مقیم نہیں ہے، چاہے اس کو 100 دن بھی گزر جائے، کئی مہینے بھی گزر جائیں، چونکہ اس نے نیت نہیں کی۔ تو نیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، تو اعمال کا دار و مدار نیت پر موقوف ہے۔ اسی طرح لشکر ہے، اسلامی لشکر جیسے جنگوں میں وہ کہیں پڑاؤ ڈالا، محاصرہ کیا، کوئی نیت نہیں ہے، تو چاہے سال ہا سال گزر جائے، وہ مسافر ہی ہے۔ یہ باتیں بڑی ذہن نشین کرنے کی ہیں۔ تو کہتے ہیں نیت اقامت کی 5 شرائط ہیں، اگر یہ پائی گئیں تو نیت اقامت درست ہوگی، ورنہ نہیں۔ نمبر 1، چلنا ترک کر دے، اگر چلنے کی حالت میں اقامت ٹھہرنے کی نیت کی تو وہ مقیم نہ ہوگا۔ نمبر 2، جہاں ٹھہرنے کی نیت ہو وہ جگہ ٹھہرنے کے لائق بھی ہو، یہاں تک کہ اگر جنگل، دریا، جزیرہ میں یا کسی غیر آباد جگہ میں اقامت کی نیت کی تو نیت درست نہ ہوگی اور وہ مقیم بھی نہ ہوگا۔ نمبر 3، ایک ہی جگہ اقامت کی نیت ہو، اگر 2 جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کی، مثلا 10 دن ایک جگہ اور 5 دن دوسری جگہ ٹھہرنے کی نیت کی، تو نیت صحیح نہ ہوگی اور وہ مقیم بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 4، مسلسل 15 دن یا زیادہ دن ٹھہرنے کی نیت ہو، 15 دن سے کم دن ٹھہرنے کی نیت نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ نمبر 5، اس کی نیت و ارادہ مستقل ہو، کسی کے تابع نہ ہو۔ ظاہر ہے مستقل نیت کا مطلب کیا ہے، اور کسی کے تابع نہ ہو۔ اب ظاہر ہے سفر پر جا رہا ہے، اگر کسی کے تابع نہیں ہے تو وہ مستقل ہے، از خود وہ جا رہا ہے۔ بسا اوقات شاگرد استاذ کے ساتھ جاتا ہے، اور بیوی خامند کے ساتھ، جیسے عام ملازم افسر کے ساتھ، تو اس کی نیت مستقل نہیں ہے، وہ اس کے تابع ہے۔ جتنے دن وہ افسر رہے گا، سرکاری دورے پر گیا ہے تو اس کے تابع ہے، اور استاذ جتنے دن کہیں رہے گا تو شاگرد جو ہے اس کے تابع ہے، اس کی نیت مستقل نہیں ہے۔ بس جو ہی حضرت فارغ ہوں گے اور پھر واپسی ہوگی تو میری بھی واپسی ہو جائے گی۔ تو نیت کا مستقل ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ مسافر جا رہا ہے، ابھی وہ شہر یا بستی میں نہیں پہنچا اور اس کی نیت اقامت کر لی تو وہ مقیم نہیں ہوگا۔ اس نے اقامت کی نیت کر لی تو وہ مقیم نہ ہوگا۔ اگر پہنچنے کے بعد نیت کی تو مقیم ہو گیا، اگرچہ وہ ابھی مکان وغیرہ کی تلاش میں پھر رہا ہو۔
اسی طرح جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ سفر کے لیے کتنی مسافت شرط ہے؟ 92 یا 93 کلومیٹر۔ تو پھر تو بات بنے گی۔ چند مسائل بڑے ضروری ہیں، وہ ذہن نشین کر لیں۔ سرکاری دورہ کرنے والے افسران اور ڈرائیور، کنڈکٹرز وغیرہ کی وہ منزل جہاں پہنچنے کا ارادہ ہے، اگر وہ شرعی مسافت 3 منزل ہو تو مسافر ہوں گے، بے شک راستہ میں جتنی بار بھی رک کر چلتے رہیں۔ 3 دن کی مسافت کو تیز رفتار ذرائع کی بدولت کم وقت میں طے کر لیں، بے شک چند گھنٹوں میں، یا 3 دن کی مسافت سست رفتاری سے زیادہ دنوں میں طے کریں تو مسافر ہی ہیں۔ تاہم اگر 1 دن کی مسافت سست رفتاری سے 3 دن میں طے کریں تو مسافر نہیں۔ آپ 3 دن کے سفر کے ارادے سے نکلے، مگر 2 دن کی مسافت کے بعد ارادہ بدل گیا کہ واپس جاتا ہوں، یا وہاں قیام کر لیا، تو اب آپ مسافر نہ رہے۔ ایک شخص ریل گاڑی یا جہاز پر آرام دہ سفر کرے اور سوچے کہ سفر میں سکون ہے، آرام ہے، اطمینان ہے، لہذا قصر نہیں کرتا، پوری نماز پڑھ لیتا ہوں، اور وہ پھر پوری نماز پڑھ لے تو وہ گنہگار ہوگا۔ وہ کیا ہوگا جی؟ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو انتہائی توجہ طلب ہیں۔ وہ یہ کہ اپنے گھر سے تقریباً ملازمین کے لیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اپنے گھر سے تقریباً 92-93 کلومیٹر دور ملازمت کرنے والے بھائی جو 1 ہفتہ بعد واپس گھر آ جاتے ہیں، وہ یہ بات نوٹ کر لیں، وہ یاد رکھیں کہ مقام ملازمت پر عارضی رہائش میں بغیر اہل و عیال رہتے ہیں تو 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت، جب مقام ملازمت پر نیت کی کہ 1 ہفتہ بعد واپس چلا جاؤں گا تو نماز قصر پڑھتے رہیں، بے شک 25 سال تک آتے جاتے رہیں۔ دوسری صورت، جب مقام ملازمت پر نیت کی کہ 15 دن ٹھہروں گا پھر جاؤں گا، تو اس صورت میں چونکہ نیت کر لی ہے اقامت کی تو پھر پوری پڑھیں، بے شک 2 دن بعد ہی گھر چلے جائیں۔ اگر مقام ملازمت پر بیوی، بچے اور سامان لے گئے تو بے شک وطن اصلی ہفتہ بعد آتے رہیں، دونوں جگہ نماز پوری پڑھیں، چونکہ وہ وطن اصلی ہے، یہ وطن اقامت ہے۔ اب بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، یہ بھی ذہن نشین رہے۔ اگر مقام ملازمت پر مکان خرید کر لیا، سامان رکھ لیا، اہل و عیال نہ صحیح، نماز پوری پڑھیں۔ مقام ملازمت کی طرف آتے جاتے راستہ میں نماز جو ہے وہ قصر پڑھیں گے، چونکہ آپ حالت سفر میں ہیں، یہ بات ذہن نشین رہے۔ آپ کسی کے ساتھ سفر پر گئے، ایک جگہ آپ کا 15 یوم قیام کا ارادہ نہیں، مگر ساتھی کا ٹھہرنے کا پکا ارادہ ہے اور آپ اس کے بغیر نہیں آ جا سکتے، تو آپ بھی مقیم ہوں گے۔ آپ قافلہ کے ساتھ سفر پر گئے اور وہاں 15 دن
ٹھہرنے کا ارادہ نہیں مگر قافلہ کے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے، جبکہ قافلہ نے 15 دن ٹھہرنا ہے، تو آپ بھی مقیم ہیں چاہے اقامت کی نیت نہیں کی۔ مسافر 14 دن کی نیت سے کسی مقام پر جانے کے لیے نکلا، وہاں پہنچ کر 14 دن ٹھہرا مگر کام نہ ہوا، اس نے وہاں 12 دن مزید ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا مگر کام نہ ہوا، پھر 10 دن قیام کا ارادہ کیا، اس طرح 15 دن سے کم کا ارادہ کرتا رہا اور ٹھہرتا رہا، یوں اسے وہاں ٹھہرے مہینے بلکہ برس گزر جائیں تو بھی مسافر ہی ہوگا اور قصر پڑھے گا، کیونکہ اس نے پوری 15 دن قیام کی نیت نہیں کی۔ تو یہ وہ مسائل ہیں کہ جن پر ہم عمل کر کے دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔